ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے شہر کے کنارے ایک نیک دل اور دولت مند تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتا اور ان کی ضرورت کا پورا خیال رکھتا۔ انہی غلاموں میں ایک جوان، محنتی اور خاموش طبیعت کا ایک غلام تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف اپنی وفاداری، صبر اور شکر گزاری کے لیے مشہور تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام میں جٹ جاتا اور شام تک پسینہ بہاتا، ہمیشہ اپنے مالک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ یوسف کا دل اللہ پر کامل یقین سے بھرا تھا۔ وہ کبھی دنیاوی آسائشوں یا تنخواہ کی فکر میں نہ پڑتا۔ اس کا ایمان تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھوں میں ہے، کوئی اسے نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک دن یوسف اچانک کام پر نہ آیا۔ مالک نے صبح سے شام تک اس کا انتظار کیا، مگر یوسف کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ اس روز کام پر نہ آیا۔ مالک نے سوچا شاید وہ بیمار ہو یا کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہو۔ اگلے دن جب یوسف کام پر واپس آیا تو اس نے کل کی غیر حاضری کی کوئی وضاحت نہ دی، بس اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے کام شروع کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مالک نے سوچا یوسف بہت نیک اور محنتی غلام ہے، ایک دن غیر حاضر بھی رہا تو یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے بہتر ہوگا کہ میں اس کی تنخواہ میں اضافہ کروں، شاید اس سے وہ اور زیادہ دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غیر حاضر نہ ہو۔ چنانچہ اس روز مالک نے یوسف کو تنخواہ دیتے وقت حسب معمول سے زیادہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یوسف نے بغیر کچھ کہے وہ رقم لے لی اور خاموشی سے اپنے پاس رکھ لی۔ نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ شکریہ ادا کیا اور نہ سوال پوچھا۔ مالک یہ دیکھ کر حیران ہوا مگر کچھ نہ بولا۔ کچھ دنوں کے بعد یوسف پھر ایک دن غیر حاضر رہا۔ مالک کے دل میں اب غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ غلام شاید میری نرمی کو کمزوری سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی تھی تاکہ یہ خوش ہو کر مزید محنت کرے، مگر یہ دوبارہ غیر حاضر ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے اسے سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگلے دن جب یوسف آیا اور تنخواہ ملی تو مالک نے پہلے تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اسے وہی پرانی رقم دی جو پہلے ملتی تھی۔ یوسف نے یہ پیسے بھی بغیر کچھ کہے قبول کر لیے۔ اس بار بھی اس کے چہرے پر کوئی افسوس یا شکوہ نہ تھا۔ مالک کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا یہ غلام بڑا عجیب ہے، میں نے جب اس کی تنخواہ بڑھائی تھی تب بھی اس نے کچھ نہ کہا اور جب کم کی تب بھی خاموش رہا۔ آخر یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ مالک نے یوسف کو بلایا اور کہا یوسف ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی تو تم خاموش رہے اور آج میں نے کم کر دی تب بھی تم خاموش رہے۔ یہ صبر اور خاموشی کس بات کی ہے؟ کیا زیادہ پیسے ملنے پر تمہیں خوشی نہیں ہوتی اور کم ملنے پر غم نہیں ہوتا؟ یوسف نے نہایت عاجزی سے نگاہیں جھکائی اور بولا مالک، بات یہ ہے کہ جس دن میں پہلی بار غیر حاضر ہوا تھا اس دن میرے گھر میں ایک خوشی آئی تھی، میرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس دن آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تو میں نے سمجھا کہ یہ وہ رزق ہے جو میرا یہ بچہ اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ اضافہ میری محنت کا صلہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر وہ بولا اور جب میں دوسری بار غیر حاضر ہوا تھا اس دن میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ نے میری تنخواہ میں کمی کی
تو میں نے سمجھا کہ یہ وہ رزق ہے جو میری ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ مالک، اگر اللہ نے دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس نے روکنا ہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر میں اس رزق پر شکوہ کیوں کروں جو میرا رب دیتا اور لیتا ہے؟ یہ سن کر مالک کے دل پر بجلی سی گری، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران تھا کہ ایک غلام کے دل میں اتنا مضبوط ایمان اور اللہ پر یقین کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگا، میں ساری زندگی دولت اور حساب کتاب میں الجھا رہا، کبھی سکون نہ پایا، مگر اس غلام نے مجھے آج وہ سبق دے دیا جو میری دولت اور کتابوں نے نہ دیا۔ مالک نے یوسف کو گلے لگا لیا اور کہا، یوسف، تم غلام نہیں بلکہ میرے استاد ہو۔ تم نے مجھے سکھایا کہ اصل سکون اللہ پر بھروسے میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ اس دن کے بعد مالک نے اپنی تمام غلاموں کے ساتھ اور بھی زیادہ نرمی اور محبت اختیار کی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف محنت کا پابند ہے۔ چاہے خوشی ہو یا غم، سب کچھ اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔